ہمارے سامنے کہ ٹرمپ جیسے ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد تقریباً 100 کے ایسے قریب ایگزیکٹو آرڈرز وہ جلد از جلد جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ حلف کی جو تقریب ہوئی اس سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے کارکنان سے پرجوش ایک خطاب بھی کیا ہے، ایک وکٹری سپیچ آپ اسے کہہ لیں کہ وہ کی ہے، اور جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جیسے ہی وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے تو 100 کے قریب ایسے فیصلے ہیں، ایگزیکٹو آرڈرز ہیں جو کہ وہ دیں گے اور ان کے اوپر فوری طور کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ ظاہر ہے پاکستان کے نظام سے ہٹ کر امریکہ کا ایک نظام ہے، صدارتی نظام ہے، وہاں پر گو کہ بہت سارے جو ایسے فیصلے ہیں جہاں پر امریکی صدر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے قانون سازی کرنی پڑتی ہے، ان کی پارلیمنٹ یا سینٹ میں اجازت لینا پڑتی ہے، لیکن امریکی صدر ذاتی طور کے اوپر بھی اس کا جو عہدہ ہے وہ بڑا پاورفل عہدہ ہوتا ہے۔ سنگل پرسن کے پاس ہی اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کروا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں کہ فیصلے ٹرمپ آتے ساتھ ہی ایگزیکٹو آرڈر کی صورت میں دیں گے، وہ تارکین وطن کے حوالے سے غیر قانونی تارکین وطن جو امریکہ میں مقیم ہیں، زیادہ تر میکسیکو کے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ممالک سے آتے ہیں، ترقی پذیر ممالک سے آتے ہیں، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فوراً انہیں جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے گا، یعنی امریکہ سے نکال دیا جائے گا۔ اسی طرح تارکین وطن کے حوالے سے یہ قانون ہے امریکہ کا کہ آپ چرچ میں اور اسکول میں چھاپا نہیں مار سکتے، انہیں استثناء حاصل ہوتا ہے، لیکن ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر سے یہ استثناء بھی ختم کر دیں گے۔ اب یہاں بھی جو انتظامیہ ہوگی یعنی کہ چرچ اور پولیس میں بھی چھاپے مار سکے گی، اگر یہاں پر غیر قانونی تارکین وطن رہ رہے ہیں تو انہیں بھی وہاں سے نکالا جائے گا اور انہیں واپس ان کے ملک میں بھیجا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو امریکہ کے قانون کے اندر یہ جو چیز شامل ہے، یعنی کوئی بھی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے امریکہ میں، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں اب وہ کس ملک سے بلونگ کرتے ہیں، آیا وہ امریکہ میں قانونی طور کے اوپر آئے ہیں یا غیر قانونی طور کے اوپر آئے ہیں، لیکن اگر وہ بچہ امریکہ کی سرزمین پر پیدا ہو گیا تو وہ امریکن ہی کہلائے گا۔ لیکن ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر سے وہ یہ چیز بھی ختم کر دیں گے، لیکن قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ جو ٹرمپ ہیں ان کے لیے یہ ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے یہ اس سٹیپ سے یا اس کو ہٹانا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ امریکہ کے خود آئین کے اندر شامل ہے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کو قانون سازی جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر دوبارہ سے کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ٹرمپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بالکل غیر ضروری یا حقائق کے منافی یہ باتیں ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی نام کی بھی کوئی شے ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کے زمرے میں جتنے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں وہ انہیں جو ہے وہ ریورس کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ایگزیکٹو آرڈر سے ایک اور وہ یہ کام کریں گے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں تیزی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو پارٹنر ہیں جنہوں نے بڑی ان کی سوشل میڈیا کمپین چلائی ہیں، ایلون مسک ٹویٹر کے بانی، ایکس کے بانی، وہ خود اس بزنس کے اندر انوالو ہیں، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس حوالے سے خاطر خواہ جو ہے وہ کام تیزی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے انہوں نے یہ بات کہی ہے 30% جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے اندر اس کے ریٹ کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایران کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ آتے ساتھ ہی مزید جو پابندیاں ہیں وہ عائد کر دیں گے۔ یہ وہ تمام چیدہ جو باتیں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ایسے بہت سارے فیصلے ہیں۔ ظاہر ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 100 ایگزیکٹو آرڈرز کی بات کی گئی ہے ٹرمپ کی جانب سے، اب ان کے اندر مزید کیا ہو سکتے ہیں، ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے پالیسی کیا ہوگی، چائنا کے اوپر ٹیکس لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں 60%، اسی طرح کینیڈا کے اوپر مزید ٹیکس لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایسے بہت سارے قوانین ہیں جو کہ آنے ہیں ٹرمپ کی جانب سے جیسے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا چکرا جائے گی جب ٹرمپ جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، چونکہ یہ خود ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جب وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے باقاعدہ طور کے اوپر وائٹ ہاؤس میں بیٹھیں گے تو ان کے فیصلوں سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک بار ہل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم فیصلہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ اس سے جو پچھلا الیکشن ہے وہ ہارے تھے، جو بائیڈن جو ہے وہ جیتے اور کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا، پھر اس میں بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی گئی۔ تو ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ صدر بن جائیں گے تو ایگزیکٹو آرڈر سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ اپنے ان آرڈر سے ان لوگوں کو سزائیں ان کی معاف بھی کر دیں گے۔ ایسے بہت سارے فیصلے ہیں جو ٹرمپ کے بعد پوری دنیا دیکھے گی، خود امریکہ دیکھے گا، لیکن سرپرائزنگ ہے کہ آیا واقعی وہ ایسا تیزی کے ساتھ کر سکیں گے یا پھر بہت ساری مشکلات ان کے آگے بھی سسٹم کھڑا کر دے گا۔